لیٹ علی شو یو کے اس اسپیشل ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. دس از پارٹ 3 آف ڈاکٹر عائشہ صدیقہ's انٹرویو. ان دا تھرڈ پارٹ ہم بات کریں گے یو ایس انڈیا کی جو ڈیفنس فریم ورک ہے اس کی 10 سالہ رینیول کے اوپر. ایک بار پھر وہ معاہدہ رینیو کر دیا گیا ہے. ساتھ ساتھ پاکستان کی تعریفیں ایک طرف اور پھر دعویٰ کہ پاکستان نے شاید نیوکلیئر ٹیسٹنگ بھی کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت بڑا انکشاف. اور کیا پاکستان غزہ سٹیبلائزیشن فورس کے اندر اپنے بندے بھیج پائے گا اور کس فریم ورک کے تحت وہ بندے بھیجے گا؟ ڈاکٹر عائشہ، پہلے تو یو ایس انڈیا یہ جو رینیول ہوئی ہے 10 ایئر ڈیفنس فریم ورک کی، اس پہ آپ کے کیا خیالات ہیں؟ علی، یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے یہ پرانا ہے اور اس کو رینیو ہونا تھا. یہ رینیو ہوا. اس میں آپ یہ یاد آپ کو کراتی چلوں کہ سب سے بڑا جو سورس ہے آج بھی ہندوستان کا ویپنز کا وہ رشیا ہے. لیکن اس کے بعد کنسسٹنٹلی پچھلے 14 سال میں اسپیشلی میں سمجھتی ہوں کہ نریندر مودی کے جتنے سال ہیں ان میں اسرائیل اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس ان سے پروکیورمنٹ انڈیا کی بہت بڑی ہے. سو یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے یہ بیسکلی الاؤ کرتا ہے پروکیورمنٹ. انڈیا خریدے گا ویپنز اور امریکہ بیچے گا. ایک تو وہ ہے، بٹ اٹ آلسو مینس کہ جو بیوروکریسیز ہیں دونوں طرف کی، یہ کوئی اچانک نہیں ہوا. جو سیکٹری ڈیفنس امریکن سیکٹری ڈیفنس کے ساتھ ملاقات ہے ملیشیا میں راجناتھ کی، منسٹر آف ڈیفنس انڈیا کے، یہ اس کو پہلے سے یہ آرگنائز ہو رہی تھی. اس کا جو تھا پلان ہو رہا تھا. یہ کوئی جھٹکے میں نہیں ہوئی، یہ کسی ریاکشن میں نہیں ہوئی. یہ ہونا تھا، یہ میٹنگ تھی. اٹ مینس کہ دونوں سائڈ کی ڈیفنس بیوروکریسیز ابھی بھی اپنے ساتھ انگیجڈ ہیں. اور وہ جو ایک پرنسپل تھا کوڈ کا جس کے تحت امریکہ کو فیورٹ سڈنلی ساؤتھ ایشیا میں قرار دیا گیا تھا ٹو پش بیک چائنا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ بڑی کنسسٹنٹلی پچھلے ایک سال میں ایشلی ٹیلس کارنیگی انڈاؤمنٹ میں جو تھے اور بیچارے آج کل جیل، ابھی تو جیل سے نکل آئے ہیں لیکن ان کو اریسٹ کیا گیا، وہ تو خود لکھتے ہیں کہ بھائی انڈیا نے یہ پروو کیا ہے کہ وہ اس میں کیپیسٹی نہیں ہے امریکہ کا جو چائنا والا بوجھ ہے وہ اپنے کندھے پہ اٹھانے کی. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے ریلائبل پارٹنر ان اے بیٹل ویزاوی چائنا. لیکن اس کے باوجود انڈیا یاد رہے ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ ڈیپ پاکٹس اس کی ہیں، وہ اس کی ویپنز کی نیڈز ہیں، ڈیمانڈز ہیں. اور امریکہ چاہتا ہے جس چیز کو ریزسٹ کیا ہے نیو دلی نے بڑا کنسسٹنٹلی، وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو چاہتے ہیں کہ ان کے F-35 فائٹرز اور فائٹر جیٹس خریدیں. انڈیا نے ریفیوز کیا ہے. اٹس ناٹ امریکن میجر ویپن سسٹمز از ناٹ دیئر فیوریٹ. ایسے کہ اس کے ساتھ جو ایک پولیٹیکل پرابلم آ جاتا ہے نا کہ بھئی جب چاہیں گے امبارگو کر دیں گے، کنٹرول کر دیں گے. اور انہوں نے پاکستانی ایکسپیرینس سے سیکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہ بھائی نہ، یہ ہمیں نہیں چاہیے. ہم فرینچ اکوپمنٹ جو ہے میجر ویپن سسٹم ان سے ہم خوش ہیں. بٹ جو اور چیزیں ہیں ایئر ڈیفنس سے ریلیٹڈ، میزائل سے ریلیٹڈ اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ، وہ بالکل ظاہر ہے وہ لیتے ہیں امریکہ سے اور لیتے رہیں گے. تو ایک یہ بات ہو گئی ود دا ڈیفنس پیکٹ. نا ہمارے لیے یہ ظاہر ہے یہ جھٹکا، انیشلی یہ جھٹکا تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، بیکاز ہماری اسٹیبلشمنٹ نے تو اپنے لوگوں کو یہ باور کروایا تھا کہ بھائی اب تو پرانی بات ہو گئی ہندوستان امریکہ کے تعلقات، ہم ہی ہم ہیں. تو یہ پتہ چلا کہ ہم ہی ہم نہیں ہیں، بلکہ مارکو روبیو نے کہا کہ تمام ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں اور ہم رکھتے ہیں.
بالکل یہ بات ہے. سو انڈیا کو ابینڈن نہیں کیا. ٹیرفس پہ ان کا ایشو ہے، اور ٹیرفس میں بار بار کہتی ہوں کہ دیکھیں ٹیرفس پہ کچھ ایشوز ہیں، بڑے سیریس ایشو ہیں، اسپیشلی ایگریکلچر سے ریلیٹڈ. اب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیری سیکٹر کھولو، نریندر مودی کہتا ہے بھائی کھا جائیں گے مجھے، میرا پولیٹیکل ایشوز ہوں گے، 1,00,000 1,50,000 بندہ بیکار ہو جائے گا اگر میں نے یہ کھول دیا. امریکہ کہتا ہے تمہارا پولیٹیکل پرابلم ہے، ہماری کوئی کنسرن نہیں، ہمارے لیے تو کھولو. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں افورڈ کر سکتے یہ کام کرنا. کوئی بھی گورنمنٹ، میں کہتی ہوں آپ کل کو راہل گاندھی کو وہاں بٹھا دیں وہ بھی نہیں کر پائے گا، کوئی گورنمنٹ انڈیا میں نہیں اتنے بڑے کنسیشنز دے سکے گی. سو دا ایشو از، اور انڈیا کی اس وقت کیا کیلکولیشن ہوگی؟ انڈیا کی کیلکولیشن یہی ہوگی کہ بھئی اچھا ایٹ بیسٹ 0.5% آف جی ڈی پی، 1.5% آف جی ڈی پی کٹ ہو جائے گی. فائن، یہ 3 سال کی تکلیف ہے، برداشت کر لیتے ہیں. 3 سال ہی اب رہ گئے ہیں نا ڈونلڈ ٹرمپ کو، اس کے بعد آگے دیکھی جائے گی. ضروری نہیں کہ جو اگلا پریزیڈنٹ ہے مے بی وہ پروٹیکشنسٹ ہو اگلا پریزیڈنٹ، بٹ کس حد تک ہوگا، کیا یہی ٹیرف کی یہ والی پالیسی جو ہے وہ چلے گی؟ سو بہت سارے ایشوز ہیں، پر امپورٹنٹ چیز ہے کہ انڈیا اور یو ایس کے تعلقات ہیں، ختم نہیں ہوئے. دونوں دیکھیں ہندوستان ساؤتھ ایشیا کا ایک بڑا ملک ہے، اور اس کے ساتھ ٹیرفس پہ چائنا سے لڑنے کے معاملے میں ایشوز ہوں گے. ڈلیوری آف پولیٹیکل آبجیکٹو ایشو ہو سکتے ہیں، لیکن ڈسکنیکٹ کرنا آئی تھنک دیٹ از ناٹ ہیپننگ، یہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جیسا آپ نے کہا کہ ٹرمپ نے ایک بہت انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور وہ ہے نیوکلیر ٹیسٹنگ کے اوپر. پاکستان فیلڈ مارشل کی تو تعریف وہ کر ہی رہے تھے، شہباز شریف کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، اس کو دوبارہ انہوں نے ایک بڑا ایک طویل انٹرویو 60 منٹس کو دیا، تو شہباز شریف کی تعریفوں کا بھی اس نے ذکر کیا. بٹ جو ایک کامنٹ انہوں نے دیا، لسن ٹو اٹ ویری کوئکلی، اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. We do. No, we're going to test because they test and others test. And certainly North Korea's been testing. Pakistan's been testing. Not nuclear weapons, is my understanding. North Korea has, but not nuclear But they don't weapons. go and tell you about it. And, as powerful as they are, this is a big world. You don't necessarily know where they're testing. They test way underground where people don't know exactly what's happening with the test. You feel a little bit of a vibration. They test and we don't test. We have to test. تو ڈونلڈ ٹرمپ از سیئنگ کہ بھائی ہر کوئی نیوکلیر ٹیسٹنگ کر رہا ہے. انہوں نے نارتھ کوریا کا نام لیا، رشیا کا نام لیا، چائنا کا نام لیا، اور ساتھ ساتھ پاکستان کا نام لیا. تھوڑی انکریڈیولس قسم کی یہ بات نہیں لگتی آپ کو عائشہ؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں جس کا کوئی آگا پیچھا ہوتا نہیں ہے. مطلب یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہ جی زمین دوز ٹیسٹ جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، اتنے ڈیپ ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو بھی نہیں پتہ چلتا بھئی یہ کیسے ہیں. جب نیوکلیر ٹیسٹنگ ہوتی ہے چاہے زمین کے بہت نیچے بھی ہو تو اس میں ٹریمرز ہوتے ہیں. تو اور دنیا ساری دیکھ رہی ہے، صرف ایک امریکہ نہیں دیکھنے والا، کہیں نہ کہیں یہ خبر آتی ہے. لیکن صرف یہ ہے کہ اس کو لے کے جو علاقے میں ہمارے خطے میں ایک امبیلنس ہوگا، کہ ہندوستان میں بات شروع ہوگی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، کیا پاکستان ٹیسٹ کر رہا ہے. ہاکس جو ہیں ہر علاقے کے اس خبر کو لے کے. بٹ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا امریکہ اگر کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کہ جی سارے کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے، تو ابھی تک تو کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ امریکہ تیار ہے کرنے کے لیے. بائی دا وے پچھلے 36 دنوں سے تو خرچہ پانی امریکی ریاست کا بند ہوا ہے. ایکسپینسز میں کہ لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی، یہ نیوکلیر ٹیسٹنگ کیا کریں گے. سو یہ تو ایک فالتو بات ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ ایک طرف تو ظاہر ہے ڈیفنس پیکٹ انڈیا کے ساتھ ایک مطلب کہ دونوں بیوروکریسیز آن بورڈ ود ایچ ادر ہیں، لیکن
دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں بھی ایک امریکی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو کہہ رہی ہے کہ جی ہماری مدد کرو، وہ جو چائنا کے پاس زیادہ ایکسیس ٹو ریئر ارتھ منرلز ہیں تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے وچ مینس کہ ایکسیس ٹو پاکستان ریئر ارتھ منرلز، مے بی ایکسیس ٹو افغانستان ریئر ارتھ منرلز، تو اس قسم کی بات ہو رہی ہے. اچھا دیکھیں، ایک امریکی ٹیم پاکستان میں اس وقت موجود ہے جی ان جی چیزوں کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے پاکستانی حکمران کے ساتھ. جی جی. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ کے ہاں ایک تو کتنا ہوگا پاکستان میں ریئر ارتھ منرل، رائٹ، a few million tons. بٹ بات یہ ہے کہ مسئلہ اٹس ناٹ کہ ایکسیس ٹو ریئر ارتھ منرلس، بات یہ ہے کہ ان کی جو پروسیسنگ ہے ان کا ایشو ہے، اس کی کیپیسٹی ہے پاکستان میں یا کہاں کریں گے. بہت سارے یہ ایشوز ہیں جو کہ آسان نہیں ہیں، none of them is easy to answer. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ریئر ارتھ منرل ایک چیز ہے جس پہ پاکستان تو آلریڈی اپنا ایمان بیچ چکا ہے کہ ہاں جی آپ لے جائیں، آپ کو دینے کو تیار ہیں، یعنی کہ امریکہ کو. دوسرا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اتنی تعریف کرتے ہیں فیلڈ مارشل کی، شہباز شریف کی، کلیئرلی نظر یہ آتا ہے کہ ان پہ نظر ہے کہ بھئی یہ ایک فوج ہے جس میں کیپیسٹی ہے، اس کو کہیں اور دھندے پہ لگایا جا سکتا ہے. یہ وہ فوج ہے جو کہ جسے کہتے ہیں، بڑی کروڈ سی بات ہے کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ، جو آپ پیسے شیسے دیں گے تو یہ آ جائیں گے آن بورڈ. اور اس میں ظاہر ہے میری کم از کم نظر جو ہے کہ جو رول ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ غازہ میں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک آئیڈیا ہے. میں پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے نیو یارک ٹائمز کا ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی. اب نیو یارک ٹائمز کے اس آرٹیکل میں تھا کہ بھائی ایون دیر از اے گیپ. نیتن یاہو کا جو آئیڈیا ہے کہ اس معاملے کو کیسے سیٹل کرنا، ڈونلڈ ٹرمپ کا آئیڈیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ خوش نہیں نیتن یاہو سے. وہ چاہ رہے ہیں، وہ نہیں چاہ رہے کہ یہ ویسٹ بینک میں گھسیں، غازہ میں جو ہے وہ اتنی مار پیٹ کریں. اس کو ڈونلڈ ٹرمپ اپنے حساب سے سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے اینڈ آف دا روڈ ان کا یہ ہے کہ جو ایک پرانا ان کا پلان تھا کہ وہاں انویسٹمنٹ لائیں، اپنا کیپٹل لائیں، تو اپیزمنٹ کہ تھوڑا سا دانا کچھ پیلسٹینینز کو ڈال دو، خاموش ہوں، وہ شور نہ مچے، وہ جو ہیومن رائٹس ایٹراسٹیز جڑی ہوئی ہے نا اس کا ایک امیج اس خطے سے، وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے. بہت دینے کی اور بہت ایکول ٹریٹمنٹ دینے کے چکر میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی نہیں ہے، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ جو نیتن یاہو چاہ رہا ہے جس طرح معاملے کو ریزالو کرنا ویسا نہ ہو. یہ اپنے حساب سے کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے جو ان کو آن دا بوٹس آن دا گراؤنڈ چاہیے، اس میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی ملٹری فیوریٹ ہے. ہاؤ سو؟ کیا مطلب آپ کا فیوریٹ ہے؟ دیکھیں ان کی کیپیسٹی ہے نا کہ انہوں نے ان کا ایکسپیرینس ہے کچا پکا جیسا بھی انسرجنسی کے ساتھ، اور یہ وہ ملٹری ہے جو کہ ابھی تک تو یہ ہے کہ یہ آئیڈیولوجیکلی یہ اپنا رنگ بھی بدل لیتی ہے. ابھی تک تو یہ تھا کہ اسپیشلی افغان وار اور اس کے بعد یہ وہ تھی جو کہ بلک جو تھا ذرا آئیڈیولوجیکلی پوائز تھا. مجھے یاد ہے کہ رینڈ کارپوریشن کی جو ٹیم آئی تھی، دس از 2001 کے شروع میں پاکستان، تو اس کو جنرل محمود جو اس وقت ISI کے چیف تھے، انہوں نے تب بریفنگ دی تھی. انہوں نے کہا تھا جی 16-17% of senior army officers have religious extremist tendencies. اچھا پھر انہوں نے اس کو کچھ قابو کر لیا اٹ سیمز.
اب کتنا ان میں ریبیلین ہوگا، کتنا پش بیک ملے گا فیلڈ مارشل کو اگر ان کو لے کے جاتے ہیں غازہ میں پیس کیپنگ کے لیے. اب ظاہر ہے ان کو کوئی دانہ ہی ڈال کے لے کے جائیں گے جو عام سولجر ہے اور مڈ کریئر یا ینگر آفیسر ہے، اس کو تو یہی بتائیں گے کہ پیس کیپنگ کے لیے جا رہے ہیں. لیکن پیس کیپنگ ان دا مڈل ایسٹ جو ہے وہ بہت کمپلیکس ایشو ہے. وہ صرف جا کے وہ بوزنیا والا تماشا نہیں ہے. چاہ یہ یہی رہے ہیں کہ یہ بلو بیرے کے انڈر جائیں، لیکن یہاں جو مسئلہ ہے وہ بوزنیا سے زیادہ کمپلیکس ہے. ایک طرف اسرائیلی ملٹری ہے، دوسری طرف حماس ہے، اور حماس کے جو لوگ ہیں آئیڈیولوجیکلی، سوشلی، کلچرلی آپ کی ان کے ساتھ زیادہ ایکویشن ہے نا. ہم ہسٹورکلی ہماری اسرائیلیز اور جوز کے ساتھ تو وہ ہمدردی کبھی بھی نہیں رہی نا. تو اس کو اب وہ کیسے مینج ہوگا، کیا رول اسرائیلی اسٹیٹ کا ہوگا، کون ڈائریکشنز دے گا، تو اس میں کیا آپ رول پلے کریں گے. تو اس کے لیے لیکن یہ کہ آپ ولنگ ہیں ٹو پلے اے رول. دو خبریں اس کے اوپر بڑی آئی ہیں. ایک دانیال چودھری پی ایم ایل این کے پارلیمنٹری افیئرس کے کوئی اسپیکر ہیں، وہ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا وسیم بدامی کے شو کے اوپر کہ جا رہے ہیں وہاں پہ ڈی ویپنائز کرنے کے لیے حماس کو. اور ایک اب خبر آئی ہے حقان فدان، استنبول کے اندر جو ٹاکس چل رہی ہیں یہ فارن منسٹرز کی، جو 8 مسلم ممالک ہیں جنہوں نے ٹرمپ پلان کو بیک کیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرکی ڈیمانڈز UN ریزولوشن before deploying troops to Gaza. Or Turkish FM Fidan says other partner countries would also like to see missions definition and scope to decide on sending troops to the Palestinian enclave. ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے بات. دیکھیں نا، میں تو پہلے ہی عرض کی کہ یہ بلو بیرے یعنی کہ UN کے مینڈیٹ کے انڈر جانا چاہ رہے ہیں. اٹس انڈرسٹینڈیبل. دیکھیں ایسے موقع پہ جس وقت، اور میں اس کو کوئی کنسپریسی تھیری کے اینگل سے نہیں دیکھوں گی، بالکل پاکستانی ملٹری UN میں کوئی 2700-3000 کے قریب UN کے مختلف پیس کیپنگ مشنز میں بھی ہیں. یہ ایڈیشنل ٹروپس ان کے چلے جائیں گے، کتنے بھیجیں گے ابھی تک کوئی ڈیسائیڈڈ نہیں، کیونکہ یہ بھی بڑا ڈیسیجن نہیں ہوا کہ کون کون جا رہا ہے، کتنے کتنے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، بھی سب بڑی کچی پکی سی بات ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان آرمی کی اپنی جو خواہشات ہے، اس کی ٹاپ مینجمنٹ کی وہ اپنی جگہ، لیکن یہ ہے کہ دس از دا سیٹ ایز این اپرچونٹی ایک رول پلے کرنے کے لیے. اب اس سے ہم ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، بٹ دس از این اپرچونٹی جو کہ آلسو ان کو دیتی ہے، ایک اسپیس دیتی ہے ٹو پلے رول اینڈ ایمرج ایز این امپورٹنٹ ایکٹر، جو کہ امریکی ریاست، امریکی پریزیڈنٹ کے ساتھ کر رہا ہے. ظاہر ہے امریکہ کے ساتھ انٹریکشن بڑھے گا، اور جتنے بھی مسلمان ممالک جائیں گے، آئی ایم شور اس میں ٹرکی ہوگا، اس میں جارڈن، ایجپٹ، انڈونیشیا، پاکستان، ایون آذربائیجان، تو آئی ایم شور اس میں ایک جو کوآپریشن ہے اور ایک رول جو پلے ایچ ون آف دیم ول ڈو، اٹ ول ہیو بینیفٹس. اینڈ یہ پیس کیپنگ جو ہے، اگر کوئی اور آ کے نہیں، تیسرا ملک آ کے نہیں کر رہا، ٹرکی ہے، کمپلیکس ہے. آپ حماس کو ڈی ویپنائز کیسے کریں گے؟ کیا حماس مانے گا؟ اور ایک طرف ایران ہے جو کہ بالکل جو ہے وہ خوش نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو یاد کراتی چلوں کہ آج سے پچھلے ہفتہ 10 دن پہلے ایک اینکر کراچی میں مارے گئے، امتیاز میر. اب وہ تھے جو کہ اسرائیل گئے تھے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ لے کے جاتا رہا ہے پاکستانیوں کو اور بہت سارے اور مسلمانوں کو، انڈیا سے بھی مسلمان، UAE وغیرہ وغیرہ. اور یہ فنڈڈ پروگرام تھے
یو اے ای فنڈ کر رہا تھا، سعودی عربیہ بھی فنڈ کر رہا تھا، تو لوگ جا رہے تھے. تو یہ کو الزبیون والے جو ہیں انہوں نے پیرنٹلی مارا ہے پاکستان میں امتیاز میر کو. ایٹ لیسٹ ڈان کی خبر تو یہی ہے، وچ مینس کہ ایران کا رول کیا ہے. سو دے آر سیریس ایشوز، اور اس میں رسک بھی ہوں گے، لیکن جو جسے کہتے ہیں نا پروز اینڈ کونس، تو کونس تو یہ ہو گئے کہ آپ کے ہاں ایران میں، بلکہ جو خمینائی ہیں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جناب یہ کوئی کوآپریشن یا پیس یو ایس اے کے ساتھ نہیں ہو سکتا. آج ہی انہوں نے کوئی سختی اسٹیٹمنٹ دی ہے. تو ایک طرف وہ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ ایک موقع ہے ملٹری کے لیے اور پاکستان کے لیے ٹو پلے اے بگر رول. اور آپ جتنے بھی کرٹیکل ہو جائیں، میں سمجھتی ہوں اس کو اس اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. آخر میں جانے سے پہلے لاسٹ تھنگ، یہ ایک ساؤنڈ بائٹ چلا رہا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کی، جو انہوں نے پریس کانفرنس دی تھی اس کے اوپر. تو یہ تھے پاکستان کے ملٹری اسپوکس پرسن، ان کے ہم نے آج عائشہ کے ساتھ آل 3 ایپیسوڈز کے اندر یہ سب چیزیں چلائی ہیں، مگر انہوں نے جاتے جاتے ایک بڑے اہم کچھ فگرز ریلیز کیے ہیں اپنی طرف سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیجس سیمینریز یعنی مدارس پاکستان کے اندر 2014 سے 38,000 سے یعنی 38,000 سے آج 1,00,000 پر پہنچ گئے ہیں. آپ نے بات کی عائشہ غزہ جانے کی اور وہاں پہ کسی پیس کیپنگ فورس پہ دہاڑی لگوانے کی. انڈیا الزام لگاتا ہے آپ پر کہ آپ دہشت گردی ایکسپورٹ کرتے ہیں انڈیا. آپ افغانستان پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہاں سے آپ دہشت گردی ایکسپورٹ کرتے ہیں، پاکستان کے اندر امپورٹ ہو رہی ہے. آپ اپنے خود ہی کہہ رہے ہیں پھر کہ ہمارے پاس جو مدارس ہیں، جو دینی مدارس ہیں، وہ 38,000 سے 1,00,000 چلے گئے ہیں، اور آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم غزہ جائیں گے. مینڈیٹ ان نون، اور اسرائیل اور امریکہ کے اور یہ مڈل ایسٹرن اور ہمارے پلان کے تحت کسی مینڈیٹ یا پارلیمنٹری اپروول کے بغیر. What do you make of these figures first of all, and what does that tell us about the whole thing, the larger story here? دیکھیے جی، لارجر اسٹوری تو یہی ہے کہ دیکھیں آپ مختلف اوقات میں مختلف ملٹری اسٹیبلشمنٹس استعمال کرتی رہی ہیں. جب میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کو فارغ کر کے عمران خان کو لانا تھا، تب ٹی ایل پی بنی، اس کو آگے کیا گیا، ٹی ایل پی کو بڑھنے دیا گیا. دیوبندی، اس سے پہلے دیوبندی مدارس، مولانا فضل الرحمان سب سے بڑے پارٹنر ہمیشہ ان کرائم رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. تو آپ اعتراض تو کر رہے ہیں کہ جی پولیٹیکل گورنمنٹس کچھ نہیں کر رہی، بات یہ آپ نے بھی کچھ نہیں کیا. اور یہ جو ہے ایریا آف آپریشن ہے ان تمام مولانا حضرات کا، یہ تو پرانی پیچھے چلی جاتی نا بات. مشرف جو تھے وہ ایم اے کو متحدہ مجلس عمل لے کے آئے تھے مولویوں کو. سو بات یہ ہے کہ کنسسٹنٹلی ملٹری اسٹیبلشمنٹس نے مولویوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، ان کو انکریج کیا ہے، ان کو استعمال کرتے ہیں. اب آپ یہ شور مچا رہے ہیں کہ جی 38,000 سے 1,00,000 مدرسہ ہو گیا ہے، ہمیشہ سے آپ کا پروجیکٹ رہا ہے. سڈنلی آپ فگرز کوٹ کر کے سارا کچھ ڈال رہے ہیں ان کی اس میں. بٹ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ان کے اندر بھی بہت جھگڑے ہیں جن کو ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں. اگر جامعہ رشیدیہ اور جامعہ حقانیہ وغیرہ، ان کے بھی آپس میں ایشوز ہیں. ابھی آپ کو شاید یہ خطرہ ہے کہ جناب یہ چلے جائیں گے غزہ میں تو اندر سے کچھ ان کو ڈیمیج، کہاں سے ڈیمیج ہوگا؟ طاہر الاشرفی کا، مولانا طاہر الاشرفی جو سعودیہ کے لیے بھی کام کرتا ہے اور ان کے بھی بڑا قریب ہے، اس کا ایک انٹرویو دیکھ لیں ریسنٹ، جس میں وہ ابراہیمک ایکارڈز کو جسٹیفائی کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جی دیکھیں نا، ہندوستان ایک
ہندو ملک ہے، ہمارے برابر ہے لیکن ہم اس سے دیکھیں نا بات تو ہم کرتے ہیں کہ وہ بیسکلی جسٹیفائی کر رہا ہے کہ جی دیکھیں ابراہیمک ایکارڈز میں ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ تھوڑی کرنے جا رہے ہیں، ہم تو مدینہ اور مکہ کو بچانے جا رہے ہیں. تو آپ کے اندر اور دور کیوں جائیں، لشکر طیبہ والوں کے جو فیس بک اکاؤنٹس ہیں وہ کھول کے دیکھ لیں، وہ اس میں جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ نہیں ملک میں امن ہونا چاہیے، یہ وہ تو مولوی بھی ان کے ساتھ ہیں. یہ فگرز آپ کو مجھے دھمکانے کے لیے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی جو ہے نا یہ بڑے بدماش ہیں. چکر یہ ہے کہ یہ بدماش بھی آپ کے ہیں، ویسے تو شریف بھی جو ہے لوگ سو کالڈ لبرل وہ بھی ان کے ہیں آج کل. سو مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ مسئلہ نہیں ہے جو کہ آپ کے کنٹرول سے نکلے گا، بٹ کس لیول پہ کہاں پرابلم پڑے گا. لوگ جو پاپولیشن ہے پاکستان کی وہ ظاہر ہے وہ اسرائیل کے حق میں نہیں ہے، اس کو پسند نہیں کرتی، وہ فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو پسند نہیں کرتی. بات یہ ہے کہ آپ نیریٹو، اب دیکھنا یہ کہ آپ ایک نیا نیریٹو کیا بلڈ کریں گے جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنی پریزنس اپنے لوگوں تک. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کیا کہیں گے، جو ہے آپ کیا انٹریکٹ کریں گے، کیا لوگوں کو کہیں گے، کیسے منائیں گے. سو یہ ایک چیزیں ہیں، پھر سے چیزیں بنی جا رہی ہیں، کی جا رہی ہیں. آپ انٹریکشن جو ہے وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں ویسٹرن میڈیا کے ساتھ بھی. تو یہ ساری چیزیں ہیں، آپ اپنے یہاں نیریٹو بلڈنگ کریں گے، آپ کسی طرح سے مولویوں کو بھی قابو کریں گے، ان کو سمجھائیں گے کہ دیکھو اچھا عام سادہ پاکستانی جو ہے وہ یہی خوش ہو جائے گا جب آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ دیکھو ہم نے انشور کیا ہے کہ فلسطینی کو جو ہے وہ ایڈ مل رہی ہے، اس کو کوئی ریسورسز پہنچ رہے ہیں. صدیقہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنے ایکسٹینسو 3 ڈفرنٹ پروگرامز کے اوپر جوائن کیا. آئی ہوپ یو گائز لائکڈ اینڈ انجوائڈ the program as well. اپنا خیال رکھیں، ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر the content. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر.